منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے پہلا باضابطہ رابطہ۔ شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد بلاول ہاؤس لاہور پہنچا۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف کے درمیان حکومت سازی پر بات چیت ہوئی۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سیاسی تعاون پر اصول اتفاق رائے۔ قائدین کا ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق۔ قائدین اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے۔ عوام کی اکثریت نے ہمیں مینڈیٹ دیا، عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے کہا کہ نون لیگ کی تجاویز کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں سامنے رکھیں گے۔ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قائدین کی بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک۔ مسلم لیگ نون کا وفد شہباز شریف کی قیادت میں بلاول ہاؤس پہنچا۔ وفد کے ہمراہ احسن اقبال، سعد رفیق، رانا تنویر، اعظم نذیر تارڑ، مریم اورنگزیب، ایاز صادق اور ملک احمد خان تھے۔ نون لیگی وفد نے سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں جماعتوں کے قائدین نے ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے تمام صورتحال پر مشاورت کی اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی تجاویز کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیگی قیادت کے مطابق عوام کی اکثریت نے انہیں مینڈیٹ دیا، وہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا 24 گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمان سے دوسرا رابطہ۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے وفاق میں حکومت سازی پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مجلس عاملہ اور عمرہ اجلاس میں مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا 24 گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمان سے دوسرا رابطہ۔ عام انتخابات کے بعد سیاسی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنماؤں نے لاہور میں نون لیگی قیادت سے ملاقات کی۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری جاتی عمرہ پہنچے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور دیگر لیگی قیادت سے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی صورتحال، انتخابی نتائج اور آئندہ کے سیاسی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی واپسی پر خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ کے ساتھ ملک کے سیاسی اور معاشی مستقبل پر بات ہوئی۔ حکومت سازی سے متعلق امور زیر بحث نہیں آئے۔ معاملہ اقتدار کا نہیں، استحکام کا ہے۔ سیاسی مفادات دور رکھ کر ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ ملک اور قوم کے مفاد میں مل کر چلیں گے، بنیادی نکات طے پا گئے ہیں۔ اور حیدرآباد میں بھاری کامیابی کے بعد ایم کیو ایم نے سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نون لیگی قیادت کی دعوت پر متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے۔ میاں برادران نے استقبال کیا۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں مسلم لیگ کی جانب سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز، اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور رانا مشہود شریک ہوئے۔ 45 منٹ کی ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال، انتخابی نتائج اور آئندہ کے سیاسی منظرنامے پر بات چیت ہوئی۔ کراچی واپسی پر ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نون لیگی قیادت سے حکومت سازی پر نہیں، ملک کو درپیش بحرانوں سے نمٹنے پر بات ہوئی۔ حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں، پاکستان کو درپیش اندیشے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے باہمی تعاون کی بات ہوئی، جس میں تمام سیاسی قوتوں کو بھی، پاکستان کے تمام اداروں کو بھی مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہیے، اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مفادات کو دور رکھ کر ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ معاملہ اقتدار کا نہیں، عوام کا ہے، استحکام کا ہے۔ حکومت سازی سے پہلے لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد میں بھی سیاسی بیٹھک لگے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی لاہور میں ہونے والی ملاقات مؤخر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے رہنما آج اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین بھی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف چودھری شجاعت حسین اور شافی حسین سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، سیاسی امور اور انتخابی عمل کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، سیاسی امور اور انتخابی عمل کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔
उधर NA-121 से कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। वसीम कादिर ने मरीम नवाज से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर ने NA-121 में नून लीग के रोहेल असगर को शिकस्त दी थी। वसीम कादिर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और कामयाबी PP 97 चिन्योट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार साकिब खान चद्दर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साकिब चद्दर ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साकिब चद्दर 42,959 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और कामयाबी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के नताइज का ऐलान कर दिया। 101 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 75 सीटों पर कामयाब रही। लाहौर से नौमुंतखब वसीम कादिर समेत 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बाद नून लीग की नशिस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी को 54 और MKM को 17 नशिस्तें मिली। 2024 के नताइज मुकम्मल, आज़ाद उम्मीदवारों ने मेला लूट लिया। नून लीग बतौर जमात कौमी असम्बली में सरे फहरिस्त लाहौर में PTI की पहली विकेट गिर गई। कमीशन ने तमाम हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी वाज़ेह हो गई। दिल्ली में PTI के 93 हिमायती याफ्ता समेत 101 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। नून लीग ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। यूं मुस्लिम लीग नून के नशिस्तों की तादाद 80 हो गई। 121 से नून लीग के पुराने सियासतदान रोहेल असगर को सरप्राइज शिकस्त देने वाले आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने मरीम नवाज से मुलाकात के बाद ऐलान किया। वसीम कादिर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी। पार्टी को 54 सीटों पर कामयाबी मिली। MKM के हिस्से में 17 नशिस्तें हैं। JUI 4 और मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को 2-2 सीट्स पर कामयाबी मिली। MWMP, PMLZ, PNAP, BAP, NP और पश्तूनख्वा अवामी पार्टी को 1-1 सीट मिल पाई। कौमी असम्बली की 1 सीट का नतीजा रोक लिया गया है, जबकि 1 पर पोलिंग नहीं हुई थी। पंजाब असम्बली में नून लीग 137 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करके तादाद 140 तक बढ़ा दी। सिंध में पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें लेकर आसानी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पर पीपल्स पार्टी का राज। नून लीग को पंजाब असम्बली में वाज़े बरतरी मिल गई। इंतखाबात में किस पार्टी को क्या मिला, सूरत हाल वाज़े हो गई। पंजाब असम्बली में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब रही। इस तरह वो सूबे की सबसे बड़ी जमात बन गई। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करके नशिस्तों की तादाद 140 तक बढ़ा दी। असम्बली में मजमूई तौर पर 138 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें 120 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, जबकि 18 दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की। सिंध में क्लीन स्वीप करने वाली पीपल्स पार्टी पंजाब में 10 नशिस्तों तक महदूद हो गई। मुस्लिम लीग काफ 8 नशिस्तें ले सकी। तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग सियाह को 1-1 नशिस्त मिली। असम्बली के 130 रुकनी ऐवान में PPP ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM को 28 नशिस्तें मिली, जबकि 13 पर आज़ाद उम्मीदवार मैदान मार गए। GDA और जमात इस्लामी के हिस्से में 2-2 सीटें